حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ایک جنگ میں کھانا نہ ہونے کی وجہ سے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر میں نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے اجازت لی اور اپنے گھر آیا اور بیوی سے کہا، میں نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو بہت بھوک کی حالت میں دیکھا ہے، کیا گھر میں کچھ کھانا ہے؟ بیوی نے کہا، گھر میں تھوڑا سا جو ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ تم جلدی سے اس کا آٹا بناؤ۔ میرے گھر میں ایک بکری کا بچہ تھا، میں نے اسے ذبح کر کے اس کی بوٹیاں بنا دی اور بیوی سے کہا، تم جلدی سے گوشت اور روٹی بنا لو، میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو بلا کر لاتا ہوں۔ بیوی نے کہا، صرف حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور ایک دو لوگوں کو ساتھ لائیں کیونکہ کھانا کم ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے اکیلے میں جا کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، تھوڑے سے آٹے کی روٹیاں اور ایک بکری کے بچے کا گوشت میں نے گھر میں بنوایا ہے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک دو لوگوں کے ساتھ آ جائیں۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سب سے فرمایا کہ جابر نے کھانے کی دعوت دی ہے، سب لوگ ان کے گھر پر آ کر کھانا کھا لیں۔ پھر مجھ سے فرمایا کہ جب تک میں نہ آ جاؤں روٹی مت پکانا۔ جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو آٹے میں اپنا لعاب ڈال کر دعا فرمائی اور جس برتن میں گوشت تھا اس میں بھی اپنا لعاب ڈال دیا، پھر روٹی پکانے کا حکم دیا اور یہ فرمایا کہ برتن چولہے سے نہ اتارنا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی نے روٹی پکانا شروع کر دی اور برتن سے گوشت نکال کر دینا شروع کیا۔ 1000 آدمیوں نے پیٹ بھر کر کھانا کھا لیا، مگر آٹا جتنا پہلے تھا اتنا ہی رہ گیا اور برتن میں سالن بھی بچ گیا۔ پیارے بچوں اور اچھی بچیوں، اس روایت اور سچے واقعے سے پتہ چلا کہ اللہ پاک نے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو یہ طاقت دی ہے کہ چاہیں تو کم کھانے کو زیادہ کر دیں، اور یہ بھی پتہ چلا کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صحابہ سے کتنا پیار فرماتے ہیں کہ اس بھوک میں بھی اپنے صحابہ کو نہ بھولے۔ مزید یہ بھی پتہ چلا کہ دنیا میں مصیبتیں اور پریشانیاں آتی ہیں، لیکن کامیاب وہی ہے جو ان پر صبر کرے۔